بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر مکمل نماز جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ بنا کے میں نے بھیج دی تھی، جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ لانگ ویڈیو بنائیں، کچھ لیڈیز نے جو ہے وہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم کسی کو موبائل گفٹ کرنا چاہتے ہیں گاؤں میں، تو وہاں پر جو ہے وہ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ مکمل ویڈیو بنا کے بھیجیں، ان کو ہم دے دیں گے تو تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ریوائز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے بہت زیادہ لوگ جیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو فائدہ اٹھائیں گے، اور ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ بیچ میں چھوڑ کے نہ جائیں اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کا جو ہے ثواب ملے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، پہلے اس کے تلفظ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جو مسٹیک آتی ہیں ہمارے پڑھنے میں، اس تلفظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے پھر قرات میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، سبحانک اللہم یہ ثنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں۔ اور جب ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں تو اللہ اکبر کرنے کے بعد سب سے پہلے یہی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، ایسا نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ دیکھیں ہا باریک ہے اور سین جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے سیٹی کے ساتھ، اور ہا کو کلیئر ساؤنڈ پڑھنا ہے۔ اس ہا کا تعلق حلق سے ہے، سینے سے نہیں ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سبحانا، سبحانا کاللہم۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں کاللہم و بحمدک، ایسا نہیں پڑھنا۔ لام کے اوپر زبر ہے، سٹینڈ زبر، کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ کاف لام زبر کل، یا اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کاف زبر لام کل، لام کھڑا زبر لا، کاللہ، لام سٹینڈ زبر لا، کاللہم۔ یہ ہا جو ہے یہ بھاری آواز کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کا تعلق جو ہے وہ سینے سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم، میم کے اوپر غنہ ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ میم اور نون کے اوپر اگر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار۔ جیسے ایک الف کی مقدار کیسے ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا، تو جیسے یہاں سے اس کو غنہ کرتے ہیں تو ویسے ہی اسی ٹائم آپ نے مٹھی بند کرنی ہے۔ ایک فنگر جو ہے، چاہے شہادت کی لے لیں، کوئی بھی لے لیں، ایک فنگر کو، انگلی کو بند کرنا ہے، پھر اوپن کرنا ہے، یعنی کھولنا ہے پھر بند کرنا ہے۔ جتنی دیر میں انگلی کو جو ہے وہ کھولتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں، اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح اتنی دیر میں اس کو آپ نے کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اگر غنہ ہو تو غنے کی مقدار، اور اگر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس کو اتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا اور اس سے کم بھی نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، اب اس کو وَبِحَمْدِكَ نہیں پڑھنا۔ واؤ کو جب تک آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے اس وقت تک واؤ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ پڑھیں گے وَبِحَمْدِكَ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِكَ اس کا تلفظ صحیح نہیں، جو اس کا حق ہے تلفظ کا وہ صحیح نہیں ادا ہو رہا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وا بِحَمْدِكَ، با زیر بی ہوتا ہے، با زیر بے نہیں ہوتا۔ وَبِ، ہا میم زبر ہم، یہ ہا باریک ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے، سینے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہا زبر میم ہم، دال زیر دی، ہم دی۔ وابی حمدیکا، وابی حمدیکا، وتبارک اسمک۔ اکثر لوگوں کی یہ مسٹیک آتی ہے، یہ جو با کے آگے الف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں؟ وتبارک اسمک وتعالی جدک، جلدی میں۔ تو ایسا نہیں کرنا، ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم الف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ ان کی صرف غلطی یہ ہے کہ وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے، سب سے بڑی غلطی یہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اگر کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو کوئی ٹھیک کروانے والا بندہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ جو چیز لے کے آیا ہوں بہت ہی زبردست ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اچھا جی، با کیا گیا الف ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس کو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نہیں پڑھنا، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ۔ آگے ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ نہیں پڑھنا، عین کے آگے الف ہے، پہلے تو عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ را، عین زبر الف، را را را، وَتَعَا۔ آگے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔
جو لوگ سٹینڈ پر چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا، یہ اکثر لوگوں میں مسٹیک ہے، ایسے بالکل بھی نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ لام کو لمبا کر کے، ایک الف کی مقدار، وَتَعَالَى جَدُّكَ، جیم زبر دال، جد دال پیش دو، جدو کاف زبر کا، جدو کا، اوکے۔ اب آگے چلتے ہیں، ولا الہ غیرک، واؤ کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، وا، لام کے آگے الف ہے، مد بھی ہے، اس مد کو عام طور پہ تجوید کی لحاظ سے اصطلاح میں مد منفصل کہا جاتا ہے، اور عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں جن کو تجوید کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی مد کی مقدار میں آپ کو بتا دوں، مد منفصل کی مقدار 2 الف یا 2.5 الف کر دیں تو یہ صحیح ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ عربی لوگ جو ہیں اس مد منفصل کرتے نہیں ہیں، جس کو عام طور پہ لوگ چھوٹی مد بولتے ہیں، اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، کھینچتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف 1 الف کی مقدار یعنی کھڑا زبر کی مقدار میں کھینچتے ہیں اس کو۔ ہم اجمی لوگ ہیں اس لیے اس کو جو مد کو، مد منفصل کو یعنی چھوٹی مد کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی مد اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے۔ گاؤں دیہات میں یہ دیکھی جاتی ہے تو ان کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ ولا الہ، اب اس کو اللہ نہیں پڑھنا، اکثر لوگ اللہ پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا۔ لام کے اوپر اگر شد ہوتا تو پھر اس کو اللہ پڑھتے، لام کے اوپر شد نہیں ہے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر، لام کھڑا زبر پڑھنے یا سٹینڈ زبر، لام کھڑا زبر لا، لام سٹینڈ زبر لا، الہ، الہ بن ہا کو لمبا نہیں کرنا، الہ غیرک۔ اگر آپ کسی بچے کو سمجھا رہے ہیں، وہ بار بار مسٹیک کر رہے ہیں، ہا کو لمبا کر رہا ہے، تو اس کو بولیں کہ یہ ہا پہ وقف ہی نہ کرے۔ اگر آپ ہا پہ سٹاپ کریں گے تو اس نے لمبا کر دینا ہے اس کو۔ تو اس کو چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہے یا بڑے بندوں کو سمجھانا ہے، اگر اس کو ہا کو لمبا کر رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہا کو لمبا نہیں کرنا، اس کو ملا کے پڑھنا ہے، یہاں پہ کاف پہ وقف کرنا ہے۔ جب کاف پہ وہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو پھر ہا کو وہ کھینچیں گے نہیں۔ الہ غیرک، الہ غیرک۔ اچھا، غین یا زبر غی، غین زبر یا غی، اس کو غی نہیں پڑھنا، غی پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ غی رک، غی رک، ولا الہ غیرک۔ اللہم، بلکہ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، 1 منٹ جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے تعوذ ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں تعوذ، تعوذ نہیں بولنا، تعوذ، تعوذ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ مسٹیک کرتے ہیں، حمزہ کو اور عین کو دونوں کو حمزہ ہی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ حمزہ ہے پہلے، بعد میں عین ہے۔ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور عین جو ہے وہ نارمل پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کا ساؤنڈ کیسے آئے گا؟ حمزہ کی جو آواز ہے وہ کیسے آئے گی؟ آ، ای، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اور عین کی کیسے آئے گی؟ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے عین نکالا نہیں جاتا۔ آپ لوگ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ عین نکالتے وقت جیسے ہی عین کا وہاں سے آواز نکالتے ہیں، ویسے ہی آواز نکالتے ہی یہ جو گردن کے نیچے کھڈا بنا ہوتا ہے، اس کھڈے پہ تھوڑا سا زور دیں گے تو امید ہے کہ عین جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکلے گی آپ کی۔ جیسے عین زبر را، را، عی، عو، را، عی، عو، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب ملا کے جب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، پہلے حمزہ کا ساؤنڈ، حمزہ کی آواز، پھر عین کی آواز، اعوذ، اعوذ، عین کو لمبا کرنا ہے۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، ایسا نہیں کرنا، حمزہ کو بھی کلیئر کرنا ہے، عین کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ عین کے آگے واو آ رہا ہے تو عین کو واو سے جو ہے جب ملائیں گے تو لمبا کریں گے، یہ واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ عین واو پیش عو، اعو، اعوذ، ذال کو سیٹی سے نہیں پڑھیں گے، ذال کو نارمل پڑھا جائے گا، ذو، ذو،
اگر پھر بھی آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ کی زبان جو ہے اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے، کس جگہ پہ لگانا ہے تو ذال ادا ہوگا، یہ توجہ سے سنیں۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے گی تو یہ ذال پڑھا جائے گا، ذال زبان کا جو سرا ہے، ٹھیک ہے، ذال، ذال پیش، ذو، اعوذ، اعوذ، اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے۔ باللہ، اب باللہ ہے نہیں پڑھنا، ہا زیر ہی، باللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام بریک پڑھا جاتا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا لام کون سا ہوتا ہے، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا یہ اللہ کا لام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کا لام بولتے ہیں۔ اس سے پہلے زیر تو بریک، اگر پیش یا زبر ہو تو موٹا پڑھا جائے گا، باللہ۔ آگے چلتے ہیں، من الشیطان الرجیم، یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، من الشے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، شے نہیں پڑھنا، شین یا زبر شی، شین، من الشی، من الشی، تو الرجیم، تو کو فل موت پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں وہ موٹے پڑے جاتے ہیں، جب بھی حروف مستعلیہ کو ادا کرنا ہوتا ہے تو زبان جب تک اوپر نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک حروف مستعلیہ ادا نہیں ہوں گی۔ مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے بلند، تو آواز زبان کو بلند کریں گے تو یہ تو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زبان کا جو آپ کا فرنٹ ہے یہ اوپر والے دانتوں کی جو جڑیں ہیں اس سے پہلے لگائیں، ٹھیک ہے، تو جڑوں کے ساتھ، تو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم، الرجیم، نون زیر را، را زبر را، الرجیم۔ آگے ہے تسمیہ، اکثر لوگ بولتے ہیں تسمیہ، تسمیہ نہیں بولنا، تسمیہ، یہ یا کے اوپر شد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تسمیہ۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے لام کو بریک پڑھیں گے، آگے ہا ہے، اس کو ہا زیر ہی پڑھا جائے گا، لیکن ہا کو را سے کنیکٹ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، ہا زیر را، ہر، را زبر ہا، رح، ہر رح، ہر رح، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہا کلیئر ساؤنڈ ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے، سینے سے نہیں ہے، حلق سے ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے، ہر رح ما، ہر رح ما، الرحیم، الرحیم، نون زیر را، را زبر را، را، ہا زیر یا ہی، ہا کو بریک پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ یہ والی ہا جو ہے بریک پڑھ جاتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، ایسا نہیں کرنا۔ اگر جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کی یہ مسٹیک ہے تو اس کو یہ ویڈیو دیکھ کے پریکٹس کریں، ٹھیک کریں، پھر بھی کہیں پرابلم ہوتی ہے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ العزیز جہاں تک ممکن ہو سکے گی آپ کی میں ہیلپ کروں گا۔ اچھا جی، حیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم، حیم، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں بار بار، ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، سورہ فاتحہ، یہ پہلے میں ریڈ کروا چکا ہوں لیکن مکمل نماز کر رہا ہوں اس لیے اس میں بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے الحمد، یہاں پر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، الحمد، الحمد، ایسا نہیں کرنا، لام کے اوپر جزم ہے، اس کو کلکلا کر کے نہیں پڑھیں گے، کلکلا کے صرف 5 حروف ہیں، قطب و جدن، قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب یہ ساکن ہوں تب ان کو جو ہے ان میں کلکلا ہوتا ہے، ورنہ ان میں کلکلا نہیں ہوتا، تو آپ نے لام میں کلکلا نہیں کرنا۔ حمزہ زبر لام، جب بھی لام کے اوپر آواز آئے تو آپ کی زبان وہیں رک جائے، جم جائے آواز تو یہ صحیح پڑھا جائے گا، اس کو ایسے نہیں کرنا،
آگے ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے تو اس کو بریک پڑھیں گے، ہا زبر میم، ہم دال پیش دو، ہم دو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو سنتے ہیں اس پہ پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں پڑھ رہے ہوتے تب بھی غلطی آتی ہے، وہ پڑھتے ہیں الحمدو، دو نہیں پڑھنا، دال پیش دو ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا، دال پیش دو، الحمدو، دو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں للہ، حاضر ہی ہے، اس کو ہے نہیں پڑھنا، للہ ہے پڑھنے کی غلطی ہو جائے گی، للہ رب اب اس کو رب العالمین نہیں پڑھنا، رب العالمین ایسا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آئین کے اوپر جو یہاں پر جو ہے وہ آئین ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، پتہ نہیں چلا کہ آئین پڑھی جا رہی ہے، حمزہ پڑھا جا رہا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ آئین کھڑا زبر، آئین کھڑا زبر آ، آئین سٹینڈ زبر آ، را، رب را زبر با، رب با لام زیر بل، رب العالمین، عالمین، عالمین۔ یہ بار بار اس لیے بول رہا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو جو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ بھائی کیا کروں، جن کو نہیں آتا وہ بار بار میسج کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے سمجھائیں، تو سمجھانے کے لیے بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو دوسروں کا بھی خود سوچا کریں۔ آگے چلتے ہیں، الرحمن الرحیم، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نون کو را سے کنیکٹ کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، نر، نون زبر را، نر، بیچ میں الف لام گر جائے گا، نر رحمہ۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے، یہ سرکل ہے، رک جائیں گے تو آگے پھر یہ جو الف ہے اس کو حمزہ بنا دیں گے، حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ زبر را ار، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں سے اسی آیت سے سٹارٹ کرنا ہے تو ار، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے پڑھیں، زیر دے کے پڑھیں یا پیش دے کے پڑھیں، تو یہاں پر لام سے پہلے الف آ جائے اور اسی سے سٹارٹ کرنا ہو تو الف جو ہوتا ہے خالی اس کو حمزہ بنا دیتے ہیں، حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ زبر را ار، را حا زبر رح، الرح، الرح، ما الرحیم، حیم، یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق سے، سینے سے نہیں ہے، الرحیم، حیم۔ مالک یوم الدین، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایسا نہیں کرنا، مالک، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر ہے، ما، میم سٹینڈ زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، ٹھیک ہے۔ اس کو کی پڑھنا ہے، کے نہیں پڑھنا، مالی کی، یو، یا زبر واو، یو، مدین، یہاں پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں، میم کو دال کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں مدین، یومدین، یومدین، ایسا نہیں پڑھنا، دال کے اوپر شد ہے، میم زیر دال مد، دال زیر یا دی، مدین، مالکی یوم الدین، مدین، جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ ایاک، یہاں پہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسا نہیں کرنا، یا کے اوپر شد ہے، حمزہ زیر یا، ای، یا زبر الف، یا، ایا، کا زبر کا، ایاک، ایاک، ایاک نعبد، اب عین کو نارمل پڑھنا ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، لوگ کیسے پڑھتے ہیں نعبدو و ایاک، ایسے نہیں پڑھنا، نعبدو نہیں پڑھنا، نعبدو، نعبدو، دال پیش دو ہوتا ہے، دال پیش دو نہیں ہوتا، یہ مسٹیک آپ نے ٹھیک کرنی ہے، اکثر لوگوں کی آتی ہے، نعبدو، نعبدو و ایاک، یہ وہی مسٹیک ہے جو یہاں پہ تھی، تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، و ایاک، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک ہوتی ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں نستعین، ایسا نہیں کرنا، نستعین نہیں پڑھنا، نستعین، نستعین، عین ہے، عین یا عین زیر یا عی، 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 عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نستعین،
اچھا، یہاں پر مسٹیک، بہت بڑی مسٹیک ہے جو اکثر حفاظ کرام کو بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بھی یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں۔ جو لوگ تجوید جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پڑھنا ہے، اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نستعین پہ آپ نے اسٹاپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ مسٹیک ہوگی، پھر اس مسٹیک کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو یہ دیکھیں، نستعین جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو نون کو ہا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں جو حمزہ ہے اس کو گرا دیں گے، نون ہا پیش نو، نستعین نو، نو دی ویسے پڑھیں گے۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو آگے پڑھیں گے اہدنا الصراط۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے یعنی سٹاپ کریں گے تو نستعین، اگر اہدنا الصراط اگر ملا کے پڑھیں گے تو نستعین نہدینا الصراط، نہدینا الصراط۔ صاد کے نیچے زیر ہے، صاد کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاد موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصی را، را کے آگے الف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، زبر ہے، را طل۔ اب اس کو تل نہیں پڑھنا، تا کے اوپر جو دو نقطے ہوتے ہیں وہ تا بریک پڑھا جاتا ہے۔ جس تا کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، جو صاد ضاد کے بعد آتا ہے تا، وہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جو الف اور با کے بعد آتا ہے تا، وہ تا جو ہے وہ بریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صراط طل مستقیم، مستقیم۔ آگے چلتے ہیں، صراط الذین۔ اب یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس سے پہلے اس کے نیچے زیر ہو یا پیش ہو، اوپر زبر ہو، کچھ بھی ہو، یہ موٹا پڑا جائے گا۔ صرا، را کے آگے الف ہے، موٹا پڑا جائے گا۔ صرا، صرا، را کے اوپر زبر ہو، سوری، را کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے، پیش ہو تب بھی موٹا پڑا جاتا ہے، زیر ہو تو بریک پڑا جاتا ہے۔ صراط الذین، طل، یہ تا موٹا ہے، تا زبر لام، طل لام زبر لا، طلذین، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر انعمت، نون کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، حمزہ زبر نون، ان عین زبر میم، عم، انعم تا زبر تا، انعمت۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں انعمت علیہم، ایسا نہیں پڑھنا، نون میں قلقلہ نہیں ہے۔ انعمت، انعمت علیہم۔ اب اس کو علیہم بھی نہیں پڑھنا، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین زبر آ، را، لام زبر یا لی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، غیر المغضوبی۔ اب یہاں پر لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب، ایسا نہیں پڑھنا، غین زبر یا غی، را زیر لام رل، غیر المغضوبی، مغضوبی۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں مغضوبی، نہ ہی اس کو مغضوبی دعاد پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو زواد پڑھنا ہے، زواد بھی نہیں ہوتا، دعاد بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ بعد، مغضوبی، مغضوبی۔ اب بے نہیں پڑھنا، مغضوب بے بھی غلط ہے، مغضوبی۔ یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ آپ کی زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہ اوپر والی لیفٹ کی جو داڑیں ہیں، یعنی الٹی سائڈ کی جو داڑیں ہیں اوپر والی، اس کے ساتھ یہ زبان کی لیفٹ سائڈ لگے گی اور زبان اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھے گی تو یہ صاد اور ضاد پڑھا جاتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ جب تک یہ اس مخرج میں زبان نہیں لگے گی، لیفٹ والی داڑھوں سے نہیں لگے گی، اس وقت تک یہ نہیں پڑھا جائے گا صحیح طریقے سے، تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ مغضوبی، مغضوبی علیہم، عین زبر آ، را، لام زبر یا لی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک ہے؟ اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولدالین، ولدالین، ایسا نہیں پڑھنا، لام کو دال سے ملائیں گے۔ میں ہجے بھی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ کیسے ہجے کریں گے؟ لام زبر ضاد، لاد، ضاد زبر الف، لام، ضاد زبر الف لام، ضال، لام زیر یا لی،
ضالی، نون زبر نا، لینا. کیسے پڑھیں گے؟ لضالین. ٹھیک ہے، جب سٹاپ کریں گے. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہاں پر میں نے مد کا نام نہیں لیا، اکثر لوگ مد کا نام بھی لیتے ہیں. میں اس لیے مد کا نام نہیں لیتا، یہ لفظ حرف جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایک ایک حرف کا نام لیتے ہوئے جب ہجے کرتے ہیں تو بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، بڑے بندے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں جو تجوید کو نہیں جانتے. تو اس لیے میں مد کا نام نہیں لیتا، باقی حضرات جو ہے وہ نام لیتے ہیں. میں اس لیے نہیں لیتا کہ ان کو آسانی پیدا ہو، ان کے لیے مشکل نہ ہو. ویسے سمجھاتا ہوں یہاں پہ مد اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مد ہے، یہ سب سے بڑی مد اسی کو کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑی مد، اس کی 5 الف کی مقدار ہے. اور اگر کوئی 4 الف بھی کر دیتا ہے، 3 الف بھی کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے اس کی مقدار جو ہے 5 الف ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اسی کو کھینچا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ. اب لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ ضالین، ضالین، ایسا نہیں کرنا. اگر ضالین پڑھیں گے تو لام کے اوپر جو شد ہے وہ ختم ہو جائے گی. ضاد کو لام سے ملانا ہے، پھر جو ہے آگے پڑھنا ہے. ایسے لام کے اوپر تھوڑا سا زور دینا ہے. کیسے؟ ضالین. ضاد کو لمبا کر کے لام کے ساتھ کنیکٹ کریں، پھر آگے پڑھیں. وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. آگے آمین. اب اس کو ہم ایک ایک 2 لفظ کر کے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمد، کیسے پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب آگے چلتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف. یہ سورہ اخلاص ہے. جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو آگے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. قاف پیش لام قل، قل لام کے اوپر جزم ہے، اس کو قلقلہ نہیں کریں گے. قل، قل ایسے نہیں کرنا. قل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے. 2 نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کئی دفعہ میں سمجھا چکا ہوں کہ گلے کے اندر جو ایک لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے گوشت کا، جس کو کوا بولتے ہیں عام طور پہ، تجوید کی اصطلاح میں تو یہی بولتے ہیں، عام طور پہ کیا بولتے ہیں. تو بہرحال آپ نے شیشے میں دیکھنا وہ لٹکا ہوتا ہے، تو زبان کی جو جڑیں ہیں اس کے ساتھ لگیں گی تو یہ قاف پڑا جاتا ہے موٹا. قل، قل هو اللہ، یہ ہاں بھاری آواز میں پڑھا جائے گا، اس کو بریک آواز میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق سینے سے ہے، حلق سے نہیں ہے. هو اللہ، واللہ. اب اس کو هو اللہ نہیں پڑھنا، ہو نہیں پڑھنا. هو اللہ احد. یہاں پر بہت بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں اکثر لوگ. احد، اس کو احد پڑھیں گے معنی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پڑھنا کیا ہے؟ احد. معنی کیسے چینج ہوگا؟ اگر اس کو احد پڑھیں گے تو اس کا پھر معنی بنے گا یعنی ہا کی بریک ہا کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو ہے لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم احد پڑھیں گے، دوسری ہا پڑھیں گے تو پھر بھاری آواز میں، تو پھر اس کا معنی نعوذ باللہ معاذ اللہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اللہ بزدل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے بتایا ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ احد، احد. اگر آپ یہاں اس کو ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. احد، احد اللہ صمد پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا. پھر اس کے نیچے نون پڑھا جائے گا چھوٹا. کیسے پڑھیں گے؟ احد نلہ، احد نلہ الصمد. ٹھیک ہے، احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے. اگر سٹاپ کر دیں گے تو احد
اللہ الصمد، سٹاپ نہیں کریں گے تو احد اللہ الصمد۔ باقی آگے وہ ڈیٹیل ہے، کیوں پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے، کیا کرنا ہے، وہ ایک تجوید کا جو ہے قانون ہے، یہاں نہیں بتایا جا سکتا، ٹائم بہت کم ہے۔ اچھا جی، اللہ الصمد ملا کے پڑھیں گے تو دال کے اوپر جو حرکت ہے پڑھی جائے گی، الصمد لم یلد، سٹاپ کریں گے تو الصمد لم یلد ولم یولد، ولم یولد، یولد، اس کو یولد نہیں پڑھنا، یا کے آگے واؤ ہے لمبا کر کے پڑھیں گے، یا پیش واؤ، یو، یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ۔ اب کاف کے آگے نون ہے، کاف کو لام کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بیچ میں جو نون ہے اس کو ختم کر دیں گے، کاف پیش لام کل، نون گر جائے گا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا کن لہو، ایسا نہیں پڑھنا، یا کل لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، سٹینڈ پیش، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، یا کل لہو کفوان، کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں کفوان احد، ایسا نہیں، کفوان احد، اس کو احد نہیں پڑھنا، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہا کو بریک ہی پڑھنا ہے، احد، ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تلفظ میں صحیح طریقے سے، چار چار لفظ کر کے، دو دو لفظ کر کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ملا کے پڑھیں گے تو احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یولد نہیں پڑھنا، یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص تک ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ ایک مین پوائنٹ ہے، یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، کیسے پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، لوگ کیسے پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پتہ نہیں ہوتا کہ یا پڑھی جا رہی ہے، عین پڑھا جا رہا ہے، یا ہا بریک پڑھی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ کیسے پڑھیں گے، سبحانہ، ہا بریک ہے یہاں پہ، کھڑا زبر ہے لمبا کریں گے، سٹینڈ زبر، سبحانہ، حانہ، ربی، را زبر با، رب، با زیر بی، ربی، اس کو ربی ال نہیں پڑھنا، ربی، ربی، یل، یل، ربی یل عظیم، عین کو پڑھنا ہے، عین ہی پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، عین زبر را، را، عظیم، عظیم، وا میں سیٹی بھی نہ ہو اور موٹا بھی پڑھا جائے، عظیم، سبحان ربی العظیم۔ آگے کیا پڑھتے ہیں، جب یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں رکوع میں جا کے، اس کے بعد ہم نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، رکوع سے اٹھنا ہوتا ہے، تو پھر لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہا بریک ہے، موٹی ہے، عین ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ سامی اللہ، یہ عین ہے، حمزہ نہیں ہے، اس کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یا تو پڑھتے ہیں تو حمزہ پڑھ جاتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں سامی اللہ، پتہ چلے کہ میم کو لام سے ملایا جا رہا ہے، عین ختم کر دی ہے، ایسا نہیں کرنا، سامی اللہ نہیں پڑھنا، سامی اللہ، عین زبر لام، ال، لام سٹینڈ زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اللہ، سامی اللہ، ہو، ہا پیش ہو نہیں پڑھنا، ہو، لیمن، لیمن، حمیدہ، یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے، حمیدہ نہیں پڑھنا، یہ اکثر لوگ کی مسٹیک ہے، حمیدہ، ایسے نہیں، حمیدہ، سامی اللہ لیمن حمیدہ۔ اچھا، اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، رکوع میں سجدے میں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، تو لوگ کیسے پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ایسے نہیں پڑھنا بھائی، ربنا، ایک تو با کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو دو بار پڑھا جاتا ہے، را زبر با، رب، با زبر با، ربا، نون کیا گیا الف لمبا کرنا ہے، ربنا لک الحمد، حمد، ہا بریک ہے، اس کا تعلق حلق سے ہے، حمد نہیں پڑھنا، حمد، کل، کاف زبر لام، کل، لام میں کلکلا نہیں ہے، کل حمد، ٹھیک ہے۔ آگے سجدے میں جانے کے لیے
اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کرنے کے بعد اب اس کو اللہ اکبر نہیں کرنا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب سجدے میں 3 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ اب یہ تسبیح پڑھتے وقت کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے وقت پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ایسا نہیں، ربی الاعلیٰ، کیا پتہ نہیں ہے کہ یا کہاں ہے، عین کہاں ہے، ہا کہاں ہے، اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحانہ، یہ ہا بریک ہے، سبحانہ ربی یل، را زبر با، رب با زیر بی، ربی یل، یا زبر لام یل، ربی یل اعلی، حمزہ زبر عین، لام سٹینڈ زبر لا، لام کھڑا زبر لا، اعلی۔ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی یل، ربی یل اعلی، اعلی، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حمزہ کا ساؤنڈ، حمزہ کی آواز، پھر عین کا ساؤنڈ یعنی عین کی آواز، اعلی، اعلی۔ حمزہ کی آواز سخت ہے، عین کی آواز نرم، پہلے سختی سے پھر عین، اعلی۔ آگے چلتے ہیں، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ آگے اللہ اکبر کریں گے، پھر آگے آ جاتا ہے تشہد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں کیا کیا مسٹیک ہوتی ہیں یہ دیکھیں۔ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا نہیں پڑھنا، یہاں بہت بڑی مسٹیک ہے اور اکثر لوگ یہی مسٹیک کرتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبرتا، ات، تا زبرتا، اتا، ہا زیر یا، حج یا الف زبر یا، حیا، التحیا، تا پشتو، التحیاتو، التحیات، التحیات نہیں پڑھنا، التحیات پڑھیں گے غلط ہے، یا کے اوپر جو شد ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم نے یا کی شد کو بھی پڑھنا ہے، التحیات للہ، ہے نہیں پڑھنا، للہ، والصلوات، واو کو ساتھ سے ملانا ہے، اس کو والصلوات نہیں پڑھنا، والصلوات، یہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، یہ لام کا نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں والصلات، ایسے نہیں، والصلوات، والصلوات، واتو، تو نہیں پڑھنا، تو، تاپش تو۔ آگے ہے والطیبات، جس کو عام اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں وطیبات، وطیبات، ایسا نہیں پڑھنا، واو زبر تو، وط، تو زبر یا، طی، وطی، یا زیر جی، وطی، با کھڑا زبر با، وطیبا، تاپشتو، وطیبات۔ جب سٹاپ کریں گے، یہاں رکیں گے تو تا ساکن بھی کر سکتے ہیں آپ، ملا کے پڑھیں گے تو، اگر یہاں رکیں گے تو والطیبات، ٹھیک ہے، والطیبات۔ یہ مسٹیک اکثر لوگوں کی ہے، پکی مسٹیک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، والطیبات نہیں پڑھنا، والطیبات، اوکے۔ آگے ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر سین، اس، سین زبر سا، اسا، لام کے آگے الف ہے، لام زبر الف لا، السلام، اب اس کو السلامو نہیں پڑھنا، میم پیش مو، السلام علیکہ، عین کو کلیئر کرنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا ہے اس کو، عین زبر را، را، لام زبر یا لئی، اس کو لے نہیں پڑھنا، لئی، علی، علیکہ ایہا النبی، یہاں پر لوگ مسٹیک کیا کرتے ہیں؟ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، ایسے نہیں پڑھنا، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، یا کے اوپر شد ہے تو یا کا جو حق ہے وہ پورا ادا کرنا چاہیے، حمزہ زبر یا، ای، یا پیش یو، ایو، ہا زبر نون، ہن، نون زبر نا، ہن نا، ایہا النا، با زیر یا، بی، یا پیش یو، بیو، ایہا النبی، ایہا النبی۔ آگے ہے ورحمۃ اللہ، مسٹیک کیا کرتے ہیں لوگ؟ ورحمۃ اللہ، ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھا جائے گا، یعنی عام سادہ لفظوں میں موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ورحمۃ
रहमतुल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले पेश है तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, तुल्लाही, हे नहीं पढ़ना, तुल्लाही। अगर तुल्लाहे पढ़ेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, मजहूल हो जाएगा, गलत पढ़ा जाएगा। तो ठीक क्या है, तुल्लाही व बरकातु। अब अक्सर लोग यहाँ पे वक्फ करते हैं तो पढ़ते हैं व बरकातुहू, ऐसे नहीं करना। जब वक्फ करेंगे तो ये हा जो है वो साकिन हो जाएगी, ठीक है। व बरकातु, जिस हर्फ के ऊपर वक्फ करेंगे यानी स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, उस हर्फ को साकिन कर देंगे। तो उसी तरीके से हा को भी साकिन कर देंगे, व बरकातु। ये तौ है, अगर कुरान पाक में भी किसी जगह भी इस तरह तौ जो है वो आ जाए, वहाँ आप रुक सकते हैं, लाजमी नहीं है, अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, अगर आपका सांस है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपने मेरे साथ पढ़ना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आगे चलते हैं, ये वही गलती है, मिस्टेक है, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था। अब इसको सीन के ऊपर जो शद है वो भी पढ़नी है, सीन बरीक पढ़ना है, अस्सलामु नहीं पढ़ना, अस्सलामु, मो पढ़ेंगे मिस्टेक हो जाएगी, अस्सलामु अलैना। अब यहाँ पर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पढ़ते हैं अलैना, अलैना, आइन का फर्क ही नहीं करते, आइन को हमजा पढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आइन जबर रा, रा, लाम जबर या लाई, इसको लै नहीं पढ़ना, लाई, अलैना, नून क्या गया, अलिफ लंबा करेंगे, अलैना वाला। अब यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, आइन को हमजा पढ़ जाते हैं, वाला, वाला, ऐसा नहीं पढ़ना, वाला, वाला, लाम के ऊपर खड़ा जबर है, स्टैंड जबर, इसको लंबा करेंगे, एक अलिफ की मिकदार, वाला। अब यहाँ पर लोग क्या पढ़ते हैं, इबादिल्लाहिस सालिहीन, क्या, इबादिल्लाहिस सालिहीन और इबादिल्लाहिस सालिहीन में कितना फ़र्क है। पढ़ना कैसे है, वो आइन को हमज़ा पढ़ देते हैं, हमज़ा नहीं पढ़ना, आइन को क्लियर करना है, वाज़ेह तौर पे पढ़ना है कि आइन है, यहाँ पर मखरज इसका चेंज ना हो, इसको हमज़ा नहीं पढ़ना सख्ती के साथ, आइन है, आइन ज़ेर री, रिबा, बा क्या गया, अलिफ लंबा करेंगे, एक अलिफ की मिकदार, रिबा दिल्ला हिस्सा, अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है तो ये बरीक पढ़ा जाएगा, दिल्ला, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं दिल्ला, ऐसा नहीं करना, दिल्ला नहीं पढ़ना, दिल्ला हिस्सा, हिस्सा, स्वाद को स्वाद ही पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना। स्वाद हुरूफ मुस्ताजा में से है, ये मोटा पढ़ा जाएगा, चाहे इसके नीचे ज़ेर हो, ज़बर हो, ऊपर पेश हो, कुछ भी हो, ये मोटा ही पढ़ा जाएगा, यानी पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। आम लफ्ज़ों में जो आप लोग बोलते हैं मोटा पढ़ा जाएगा, तजवीद की इस्लाह में पुर पढ़ा जाएगा, फुल माउथ, खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे, हिस्सा लिहीन। अब इसको लेहीन नहीं पढ़ना, लाम ज़ेर ली होता है, ले नहीं होता, ली, हीन, हीन, हा ज़ेर, हा ज़ेर या, ही, इसको लेहीन नहीं पढ़ना, हा बरीक है, इस हा का ताल्लुक हल्क से है, सीने से नहीं है, हीन, ओके। अब आपने मेरे साथ पढ़ना है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हीन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं लोग, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, बीच में जो हा है इसको छोड़ देते हैं और इस पर कभी फोकस ही नहीं किया उन्होंने। तवज्जो से पढ़ेंगे तो हा को जो है वो क्लियर करना है, ये हा, इस हा का ताल्लुक सीने की तरफ है, ठीक है। आवाज़ जो इसकी निकलती है, साउंड जो निकलता है वो सीने से निकलता है, इसका मखरज सीने से थोड़ा सा आगे जो है वो मुंह की तरफ जो है जगह वहाँ से है। तो कैसे पढ़ेंगे, अशहदु, इसको अशहदु नहीं पढ़ेंगे, दाल के ऊपर पेश है, दाल पेश दू होता है, दो नहीं होता, अशहदु, अशहदु
ہادو اللہ الہ. اب اس کو ان لا نہیں پڑھنا. اکثر لوگ ان لا پڑھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نون کو کیسے کریں, یہ اگر اس کو حذف ہی کرنا ہے یعنی گرانا ہے تو پھر نون کو لگایا کیوں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب یہاں پر جب حمزہ کو لام سے ملائیں گے, کنیکٹ کریں گے, تو بیچ میں جو نون ہے ساکن, اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے, حمزہ کو شد والے حرف کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ملائیں گے. حمزہ زبر لام, لام زبر الف لا, اللہ. اب یہاں پہ مد منفصل بھی ہے. تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد منفصل کہتے ہیں. عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ جس کو چھوٹی مد بولتے ہیں, چھوٹی مد. ٹھیک ہے, تو اس کی 2 سے 2.5 الف مقدار ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے. 2 الف بھی کر دیں گے تو چل جائے گا. اللہ الہ. اب اس کو الہ نہیں پڑھنا, الہ. ہا کے اوپر زبر ہے, ہا زبر ہا. اس کو ہا کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. الہ الا اللہ, اللہ. حمزہ زیر لام, لام زبر لام, لل, لام سٹینڈ زبر لا, لام کھڑا زبر لا, الا اللہ, ہا پیش ہو, الا اللہ, ہو نہیں پڑھنا. اوکے, الا اللہ. آگے واشہدو, یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں یہاں پر. واشہدو ان, نون مشدد یعنی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو کیا کریں گے, غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. کیسے غنہ؟ ان, یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے, 1 الف کی مقدار. اب اس کو انا پڑھیں گے مسٹیک ہو جائے گی. ان محمدن, یہاں پہ اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں, ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں. یہ ہا بریک ہے, اس کا تعلق جو ہے یہ گلے سے ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بریک پڑھیں گے. ہا زبر میم, ہم میم زبر ما, ہم. اس کو محمدن نہیں پڑھنا, محمدن, محمدن. دال کے اوپر 2 زبر ہے, دن. آگے ہے عبدہ, عین کے اوپر زبر ہے, عین کو کلیئر کرنا ہے, واضح کر کے پڑھنا ہے, حمزہ نہیں پڑھنا. عبدہ, ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. ٹھیک ہے, سٹینڈ پیش بھی کہا جاتا ہے. اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. عبدہ ورسولہ. اب یہاں پر لوگ جب بھی وقف کرتے ہیں تو ہا کو ساکن نہیں کرتے, ورسولہ پڑھ جاتے ہیں. یہ اکثر لوگوں میں مسٹیک ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, جو تجوید نہیں جانتے. تو کیسے پڑھیں گے؟ جب وقف کریں گے, تو کا وقف ہے تو اس ہا کو جو ہے وہ ساکن کر دیں گے, ورسولہ. اوکے, اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, الا اللہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب آگے ہے درود شریف. اس کو درود ابراہیمی بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب درود ابراہیمی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے, یعنی پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, موٹا سادے الفاظ میں جو نہیں جاتے تجوید ان کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں, موٹا پڑھا جاتا ہے. لیکن تجوید کی اصطلاح میں پر پڑھا جاتا ہے. اللہم, میم کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے. اللہم صلی, اس کو صلی نہیں پڑھیں گے, سواد موٹا یعنی سواد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے, اس کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, صلی, صلی, صلی نہیں پڑھنا, صلی. اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. جی, عین زبر آ, یہاں پر عین ہے, اس کو حمزہ نہیں پڑھنا. لام کھڑا زبر لا, لام سٹینڈ زبر لا, علا, علا محمد. یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں لوگ, دال ہے تو یا تو وہ پڑھتے ہیں محمدن وعلا, ایسے نہیں پڑھنا. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد جب واو آ جائے, اس کے اوپر شد ہو یا نہ ہو, اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ادغام کا قاعدہ ہے. ادغام کا قاعدہ ہے کہ 2 زیر 2 زبر 2 پیش کے بعد جب واو آ جائے تو واو کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دال کے نیچے 2 زیر ہے
تو دال کو واو سے کنیکٹ کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے محمدن وعلا، یہ اکثر لوگوں میں غلطی ہے۔ اور اگر ملا کے بھی پڑھتے ہیں تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ محمد وعلا، دیو وعلا، ایسے نہیں پڑھنا، دیو وعلا غلط ہے۔ واو کو پڑھتے وقت جب تک آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے اس وقت تک واو نہیں پڑھا جائے گا، واو کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دیوں وا، دیوں وا، دیو وا نہیں پڑھنا، غنہ بھی کریں گے یہاں پہ ایک الف کی مقدار، دیوں وا علا، ہا بریک ہے یہاں پہ، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، محمد وعلا، علا، عین کو کلیئر کرنا ہے، علا، یہاں پہ مد منفصل ہے، اور عام طور پہ جو نہیں جانتے تجوید کو وہ پڑھتے ہیں چھوٹی مد بولتے ہیں، علا آلی، اس کو آلے نہیں پڑھنا، آلی، لام زید لی، آلی، محمد، ہا بریک ہے، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، ہا کو بریک پڑھیں گے، محمد کما صلیتا، صلیتا، اب اس کو صلیتا نہیں پڑھنا، صاد زبر لام، صل لام زبر یا لی، صلیتا، علا، عین کے اوپر زبر ہے، علا۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ پچھلے پیج پہ ہم پڑھ چکے تھے، اللہم صلی، اب یہاں پر جو ہے وہ چلتے ہیں، علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی۔ اب نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا میں اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ اسکرول کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، ابراہیمہ کیسے پڑھیں گے؟ ابراہیمہ، اب لوگ پڑھتے ہیں ابراہیمہ، ایسے نہیں پڑھنا، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر، تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار، ابراہیمہ، وعلا، عین کے اوپر زبر ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے، وعلا آلی، آلے نہیں پڑھنا، آلی، ابراہیمہ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ابراہیمہ، انکا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، انکا حمید مجید۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ کیا اکثر مسٹیک کرتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں، جو گول تا ہوتی ہے یا دو آنکھوں والی ہا، اس کو جیسے یہ ہے، یہ ہا پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا، یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق گلے سے ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا، حامی، حامی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا حمید مجید، حمید مجید نہیں، میم کے بعد یا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا، میم زیر یا می، حمی۔ اب دال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، حمید دن مجید نہیں پڑھنا، دال پیش میم، دم، میم زبر ما، دم ما، میم کے اوپر شد ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، حمید مجید، مجید، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکسٹ درود پڑھتے ہیں، اللہم، پہلے آپ کو کیونکہ تلفظ کے ساتھ پڑھا چکا ہوں، اب اس کو ہم ایسے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا، بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، نون مشدد، انکا حمید مجید، ہا بریک، حمید مجید۔ اب آگے پڑھتے ہیں دعا،
یہ جو لاسٹ میں دعا پڑھتے ہیں نماز میں، اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ایسے نہیں پڑھنا. با کو اپنا حق ادا کرنا ہے، اس با کو جو ہے اس کا جو مخرج ہے اس مخرج میں پڑھنا ہے. جیم کو، عین کو، ہر حرف کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، صاف صاف کر کے، تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو. را باز بر، رب با زیر جیم بج، رب بج، رب بج، عین زبر لام عل، رب بج عل، نون زیر یا نی، رب بج عل نی. اوکے. آگے ہے مقیم الصلاتی. اب میم کے اوپر اکثر لوگ زبر پڑھتے ہیں، زبر نہیں پڑھنی، میم کے اوپر پیش ہے، مو، ما نہیں پڑھنا، مو، قی، موقی، قاف زیر قی. ٹھیک ہے، قاف کی دو نقطوں والا قاف ہے تو اس کو فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا. قی. آگے یا مد ہے لمبا کریں گے، موقی مصلاتی، مصلاتی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. واؤ جو ہے یہ سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ کھڑا زبر واؤ کا نہیں ہے، یہ سٹینڈ زبر جو ہے یہ لام کا سٹینڈ زبر ہے. لام کو لمبا کریں گے، واؤ پڑھا نہیں جائے گا. مصلاتی، تی، وامن ذریتی. اب یہاں پر جو ہے کیا مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، زال کو را سے ملانا ہے، کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، را کے اوپر شد ہے، تو اگر اس کو پڑھیں گے ذریاتی، ذریاتی، تو یہ غلطی ہے. اکثر لوگ ایسے ہی پڑھنا ہے، ذریاتی، ایسے نہیں پڑھنا. زال پیش را، ذر را زیر یا، رج ذر رج، یا زبر یا، ذر رج، تا زیر یا، تی، ذریاتی. اوکے، ذریاتی. را با زبر رب، با زبر با، ربا، نون الف زبر نا، ربنا. ٹھیک ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا ربنا، ربنا نہیں، ربنا. وتقبل، اگر اس کو پڑھیں گے وتقبل دعا تو یہ مسٹیک ہے. وتقبل، قاف زبر با، قب، با زبر لام، بل، قبل. ٹھیک ہے، وتقبل دعا. اب یہاں پر لوگ کیا پڑھتے ہیں، دعا، وتقبل دعا، دعا. لاسٹ پہ حمزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، عین کو بھی حمزہ پڑھ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے. اس کو ٹھیک کریں، معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد تو بالکل بھی آپ نے ایسا نہیں پڑھنا غلط طریقے سے. دال پیش دو، عین زبر الف عا، دعا، حمزہ زیر ای، دعائی. جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے یعنی رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو حمزہ ساکن ہو جائے گا. دعا، دعا. ٹھیک ہے، اگر حمزہ کے اوپر دو زبر ہوتے تو پھر جب سٹاپ کرتے تو پھر پڑھتے دعا. ٹھیک ہے، زیر ہے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے، دو زیر ہیں پھر بھی ساکن کر، دو پیش ہیں پھر بھی ساکن کر دیں گے. اگر دو زبر ہیں تو پھر تھوڑا سا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، دعا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لوگ ہجے کرتے ہیں، مد کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن میں نے مد کا نام نہیں لیا. آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں پہ مد ہے، مد کو لمبا کر دینا ہے. اس کی مقدار 2.5 الف سے 3 الف مقدار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو مد متصل بولتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں. عام طور پہ جن کو تجوید نہیں آتی، نہیں پڑھا انہیں تجوید کا کچھ بھی، تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو بڑی مد. مد منفصل کو چھوٹی مد اور اس کو بڑی مد. تو اس کو مد متصل اس کا نام ہے. تو اگر کوئی ہجے کرنا چاہتا ہے، ہجے میں اس کا نام لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے. میں ویسے میرا ایک ذہن ہے کہ اگر اس کا نام لیں گے تو 3-4 لفظ حرف جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے، بچہ ہو یا بڑی ایج کا ہو یا کوئی بھی ہو جو تجوید کو نہیں جانتا، اس کے لیے پرابلم، مشکل، دشواری ہوتی ہے. اس لیے اس کو میں بعد میں سمجھا دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں تب بھی، اور آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، دعا. یہاں پہ مد متصل اس کو لمبا کر دینا ہے. اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل
دعا. اب آگے چلتے ہیں آخری لائن پہ. جی را با زبر رب با زبر با ربا نون زبر غین نغ رب نغ پھر لی والی والدیہ. اب یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے پہلے واو کے بعد الف پڑھ جاتے ہیں، دوسرے واو کے بعد الف چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پہلے واو کے بعد الف ہے ہی نہیں اور دوسرے واو کے بعد الف ہے. تو اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ وال والدیہ، ایسے نہیں پڑھنا وال والدیہ. یہ کیسے پڑھیں گے؟ والی والدیہ، والی پہلے واو کو لمبا نہیں کرنا، دوسرے واو کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، والی. اب یہاں پہ پڑھتے ہیں دیا، یا کچھ شد کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. دال زبر یا یا زبر یا دیا والی دیا والمؤمنین. اب یہاں پر کیا غلطی کرتے ہیں؟ حمزہ کے واو کے اوپر جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واو پڑھی جائے گی. ایسا نہیں ہے. واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ قاعدے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ چیز سمجھائی جاتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے قاعدہ پڑھا ہے تو واو کے اوپر حمزہ آ جائے حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے تب بھی حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے. تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ پیش میم پیش حمزہ جھٹکے کے ساتھ والمؤمنین. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حمزہ میں کلکلا کر دیتے ہیں. کیسے؟ والمؤمنین مؤمنین. یہ مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا. حمزہ جو ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور آواز جم جائے. والمؤمنین مؤمنین یہ جھٹکا ہے. مؤمنین پڑھیں گے تو یہ جھٹکا نہیں ہے، یہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. یوما یا زبر واو یوما، اس میم کو لمبا نہیں کرنا. یوما یقوم الحساب. اب یہاں پہ ہا بریک ہے تو اس کو بریک ہی پڑھنا ہے، ہا دوسرا نہیں پڑھنا جو جس کا تعلق سینے سے ہے. ٹھیک ہے، حساب نہیں پڑھنا. حساب. اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسی ٹیچر ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہے، تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں یوما یقوم تو وہ پڑھتے ہوئے پڑھتا ہے یوما یقوم میم کو لمبا کر دیتا ہے. تو اس کو یہاں پہ آپ وقف کروائیں نہ، سٹاپ نہ کرائیں. ٹھیک ہے، یہ میرے تجربے کی بات ہے. آپ جب یہاں پہ اسے کہیں کہ یہ سٹاپ نہ کرے، کیسے پڑھیں؟ ملا کے پڑھیں یوما یقوم. ٹھیک ہے، تو پھر وہ میم کو لمبا کرنا چھوڑ دے گا. جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو پڑھتا ہے یوما یقوم، تو وہ خود بخود لمبا ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کرنا، اکٹھا پڑھوا دیں. یوما یقوم الحساب. یہ نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. بلکہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیں اس کو. ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، اور مزید اس کو جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو قرات میں بھی پڑھیں اونچی آواز سے، جو ہے وہ لہجے میں. اب بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ہوگی ہے، تو یہ جو ہے اپلوڈ انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی کل تک. اب آپ نے اس کو جو ہے وہ واچ کرنا ہے، اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز ممبر میں جن کو نہیں آتی ان کو شیئر کریں. جس کو بھی شیئر کریں گے وہ پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا. آپ شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا. میں پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا. یہ واحد کتاب ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. جس نے اس کی طرف کسی بندے کو لگایا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.